نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روز جمعہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10واں سپارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 44 اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے، لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم سے چھٹی نہ مانگیں گے، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، اس سے کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل پر ایمان رکھنے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنا بھی داخل ہے، کیونکہ ایمان سے مراد ایمان صحیح ہے، وہ وہی ہے جو رسول کے ساتھ ہو، ورنہ اللہ عز و جل کو منافق بھی مانتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاد کے موقع پر معذرتیں کرنا منافقت کی علامت تھی، جبکہ کامل ایمان والے ہر کڑی آزمائش پر پورے اترتے ہیں اور جہاد جیسے سخت موقع پر بھی دل و جان اور مال کے ساتھ حاضر ہونے کو تیار رہتے ہیں۔ اس بارے میں ایک واقعہ یہ آپ کی گوش گزار کیا جاتا ہے۔ حضرت عمرو بن جموح انصاری رضی اللہ تعالی عنہ لنگڑے تھے۔ یہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا مانگ کر چلے تھے کہ یا اللہ عز و جل مجھے میدان جنگ سے اپنے اہل و عیال میں آنا نصیب نہ کرنا۔ ان کے 4 بیٹے بھی جہاد میں مصروف تھے۔ لوگوں نے ان کو لنگڑا ہونے کی بنا پر جنگ کرنے سے روک دیا، تو یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے جنگ میں لڑنے کی اجازت عطا فرمائیے۔ میری تمنا ہے کہ میں بھی لنگڑاتا ہوا باغ بہشت میں خرامہ خرامہ چلا جاؤں۔ ان کی بے قراری اور گریہ و زاری سے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک متاثر ہو گیا اور آپ نے ان کو جنگ کی اجازت دے دی۔ یہ خوشی سے اچھل پڑے اور اپنے ایک فرزند کو ساتھ لے کر کافروں کے ہجوم میں گھس گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ میدان جنگ میں یہ کہتے ہوئے چل رہے تھے کہ خدا کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کو سہارا دیتے ہوئے ان کا بیٹا بھی انتہائی شجاعت کے ساتھ لڑ رہا تھا، یہاں تک کہ یہ دونوں شہادت سے سرفراز ہو کر باغ بہشت میں پہنچ گئے۔ لڑائی ختم ہو جانے کے بعد حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ میدان جنگ میں پہنچی اور ایک اونٹ پر ان کی اور اپنے بھائی اور بیٹے کی لاش رکھ کر دفن کے لیے مدینہ منورہ لانا چاہی، تو ہزاروں کوششوں کے باوجود
کسی طرح بھی وہ اونٹ ایک قدم بھی گھر کی طرف نہیں چلا، بلکہ وہ میدان جنگ ہی کی طرف بھاگ بھاگ کر جاتا رہا۔ ہند نے جب حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر سے نکلتے وقت کچھ کہا تھا؟ ہند نے کہا جی ہاں، وہ یہ دعا کر کے گھر سے نکلے تھے کہ یا اللہ عز و جل مجھے میدان جنگ سے اہل و عیال میں آنا نصیب نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ اونٹ گھر کی طرف نہیں چل رہا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی شوق شہادت اور جہاد میں جانا نصیب کرے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ